معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رقیہ کروانا، یعنی رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی دم کو کہتے ہیں کہ شرعی دم سے بیماریوں کا علاج کرنا کیسا ہے، اور انسان کے جسم میں جو 3 پوشیدہ راز ہیں، نظر، جادو اور جنات، اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر جو عام نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یا کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن حدیث کے اندر ذکر کیا ہے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طرح انسان کے بدن سے جن، نظر اور جادو کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کرتے رہیں تاکہ پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو رقیہ کروانا، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ رقیہ کروانا کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خود اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کے، اور پھر اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ عائشہ، تو مجھ پر یہ صورتیں پڑھ کے، فلق اور ناس پڑھ کے مجھ پہ دم کر۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل چل رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دم کر رہے تھے۔ اور پھر جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بچی آئی، اور اسی طرح کچھ عورتوں کا ذکر ہے کہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس بچی پر نظر کا دم کرو۔ امرنی، یعنی کہ یہاں پہ الفاظ ہیں امرنی، مجھے حکم دیا کہ اس بچی پر نظر کا دم کرو۔ اسی طرح جب جن بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جن انسانی بدن میں جو ہے نا داخل ہو گیا، لیکن انکار کرتے ہیں کہ یہ جن بدن میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بالکل سری گمراہی ہے کہ جو انسان اس بات کا انکار کرتا ہے اور اس علاج سے گریز کرتا ہے، اس طرح توجہ نہیں کرتا۔ تو ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ اور اسی طرح بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے بہت سارے اقوال ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے جس طرح کے شیطان نے چھو کے ان کو خپتی بنا لیا ہو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے چھونے سے انسان خپتی بنتا ہے اور یہ بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے شواہد ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ، یعنی کہ شیطان کے چھونے سے حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے شیطان نے چھوا، سخت بیماری، مجھے شیطان نے چھوا اور سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا، میں سخت پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک بچہ لایا گیا کہ جو جس وقت وہ آیا تو بالکل بھولا بالا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کی حالت یعنی کہ عام نارمل حالت سے بگڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا گیا تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھا اور پھر اس کی پیٹھ پہ تھپکی ماری اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا۔ یعنی آپ نے اس کا علاج کیا کہ اسے تھپکی ماری، اور تھپکی مارنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ علاج کیا تو وہ اس طرح تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ صحت مند لگ رہا تھا، یعنی ہم میں سب سے زیادہ تندرست لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کفیت سے جس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھپکی ماری۔ اس طرح انسان کے جسم میں جس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بدن میں جو جن داخل ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ وہ علاج کروائے گا، اور علاج کروانے سے ہی ٹھیک ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو یہ ہے کہ اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے دعا کی تو اس کے بعد کبھی اس کا سطر نہیں کھلا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ عاشق ہونے کی وجہ سے انتقامی صورت میں انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی کچھ صورتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ شرعی دم کروانا، شرعی دم کسی بھی بیماری کے اندر شرعی دم کروانا یہ شرعاً جائز ہے، اور امت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ حدیث کی روح سے بہت سی بیماریاں اس طرح پیدا ہو رہی ہیں کہ امت اس سے واقف نہیں۔ نظر برحق ہے، نظر انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، اونٹ کو ہنڈی تک پہنچاتی ہے۔ شیطان کا مس برحق ہے، شیطان کے مس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح جن کا بدن میں داخل ہونا، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر جو بیماریاں نہیں ہیں، جو ان چیزوں سے پیدا نہیں ہو رہی، کوئی مریض بیمار ہے تو دم کروانے سے الحمدللہ
وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود اگر اتنا سمجھدار ہے تو وہ خود کیا کرے، اپنے اوپر دم کرے، اور اگر اتنا سمجھدار نہیں ہے اور نہیں سمجھتا تو پھر ایسے عالم یا حافظ کے پاس جو اچھا علم کو رکھنے والا ہو، کہ جو اس علاج کو سمجھنے والا ہو، اس سے دم کروا کے پانی پیا جائے، پانی جسم پہ لگایا جائے، تو اس سے الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ بیماری بدن سے نکلتی رہتی ہے۔ کچھ آیتیں جو ہے نا ورد کرتا رہے، کچھ آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا رہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا جو سمجھدار آدمی ہو اس سے رابطے میں رہ کے اپنا علاج کروائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔